بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی آسان اور سادہ سی ٹپس بتائیں گے جو کہ آپ بالکل آسانی سے چلتے پھرتے کر سکیں گے، لہٰذا اپنی ذات کی خاطر ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ اس میں بہت ساری انٹرنیشنل یونیورسٹیز کی ریسرچز کا نچوڑ ہے۔ کیا آپ کے ہر کام میں رکاوٹ ہے؟ کوئی کاروبار آگے نہیں بڑھتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی، ساری کمائی دواؤں پر لگ جاتی ہے، دل و دماغ پر بوجھ سا رہتا ہے، جسم تھکا ہوا رہتا ہے، ٹینشن، ڈپریشن، نیند اچھی نہیں آتی، لوگ آپ سے بیزار ہیں، آپ لوگوں سے بیزار ہیں، پڑھائی اور عبادت میں بھی دل نہیں لگتا۔ اگر تو اس طرح کے مسائل ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ اب جو ٹپس دی جا رہی ہیں ان پہ عمل کر کے آپ کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں آئیں گی، اور ویڈیو کے آخر میں ایک ایسی ٹپ دی جائے گی جس پر عمل کر کے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ دوسری دنیا میں بھی آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملتی رہیں گی۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے، جو آس پاس بہت زیادہ سامان رکھا ہوتا ہے، فرنیچر، ایکسٹرا پرانی چیزیں رکھی ہوتی جو کہ استعمال بھی نہیں ہو رہی ہوتی، یہ سب نہیں ہو، اور فرشتے بھی عبادت کی جگہ پر اسی وقت آتے ہیں جب وہ جگہ صاف ہوتی ہے۔ فرشتوں کو خوشبو پسند ہوتی ہے، پرفیوم والی نہیں، جو قدرتی عطر جیسے کہ گلاب، موتیا، چنبیلی وغیرہ کی خوشبو، اس طرح کی جگہ میں فرشتے آتے ہیں۔ وہ ہمارے الفاظ جو ہم ادا کرتے ہیں ان کو وہ سنتے ہیں، اور قرآن پاک کے ہر لفظ کے لیے الگ الگ فرشتے ہوتے ہیں، اور وہی الفاظ ان کی زندگی، ان کا کھانا پینا ہوتے ہیں۔ اس لیے تھوڑی سی اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ فرشتے سن سکیں، اور ہر آسمان کے فرشتوں کے پروں کی تعداد بھی اور رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، اور جتنی زیادہ جگہ صاف ستھری ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ فرشتے آتے ہیں اور ان کو سنتے ہیں، اور ہماری دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ بھی دعا کرنے لگتے ہیں ہمارے لیے۔ اس لیے کمرے میں بچوں کے کھلونے اور تصویریں بھی نہیں سجائیں، وہ بھی فرشتوں کو ناپسند ہوتی ہیں، اور جگہ جتنی زیادہ گندی ہوگی وہ شیطان کی آماجگاہ بن جاتی ہے۔ جس طرح مسجد کی عبادت میں سکون اور گھر میں وہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ مسجد میں فالتو سامان نہیں ہوتا، اس لیے فالتو سامان کو بیچ دیں یا بانٹ دیں۔ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو کسی اچھے آرٹسٹ سے عبادت والے کمرے میں سامنے کی پوری دیوار پر بڑا سا خانہ کعبہ اور سائڈ کی فل دیوار پر مسجد نبوی بنوا سکتے ہیں، جس سے آپ کی بہت زبردست کنسنٹریشن ہوگی، آپ کو اپنا آپ بالکل وہیں پہ محسوس ہوگا۔ اگر آرٹسٹ نہ ملے تو ہم سے رابطہ کر کے نمبر لے سکتے ہیں۔ جس طرح انسان کا آرا ہوتا ہے اسی طرح چیزوں کا بھی آرا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے جس پر تمام مذاہب اور سائنس نے بھی بہت کام کیا ہے، اور اب تو کرلین کیمرہ آسانی سے دستیاب ہے جو کہ آرا کی تصویر بنا لیتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ گھر کی جو چیزیں ہوتی ہیں جتنی زیادہ ہوں گی اور پرانی ہوں گی تو ہماری لائف لازمی متاثر ہوگی ان کے آرا کی وجہ سے، اور اگر ہم مر جاتے ہیں تو ہمیں صرف دولت جائیداد کا ہی نہیں بلکہ اسٹور میں رکھے ہوئے کچرے، پرانے جوتے، پرانے کپڑوں کا بھی حساب دینا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ کہیں کہ ہم تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم دیوار پر کوئی اتنا بڑی پینٹنگ بنوا لیں یا پھر الگ کمرہ کر لیں بالکل عبادت کے لیے، لیکن بہت سے لوگ یہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب بچوں کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو غریب سے غریب لوگ بھی اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تقریبیں کریٹ کر دیتے ہیں خود ہی سے ہی، اور پھر اس کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے، کپڑے اور پتہ نہیں کیا کچھ تیاریاں کی جاتی، چھوٹی چھوٹی سی رسم و رواج کو بڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر یہی چیز ہم سوچیں اور اللہ کے لیے بھی تھوڑا سا اہتمام کر لیں، اور یہ تو ایک ہی دفعہ کرنے کا ہے کہ ہم نے کوئی عبادت کے لیے جگہ مخصوص کر دی،
نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ زندگی کو سادہ، صاف ستھرا اور ہلکا پھلکا، ٹینشن فری اور کامیاب بنانے کے لیے پلان کریں کہ جو بھی کچن کے برتن 1 سال سے استعمال ہی نہیں ہوئے، اگر ٹوٹے پھوٹے ہیں تو پھینک دیں، بیچ دیں، کچھ بھی کر دیں، کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ اگلے دن گھر کے تمام کپڑے جو 1 سال سے استعمال ہی نہیں ہوئے، چاہے اچھی کنڈیشن میں یا جیسے بھی ہیں، ان کو بھی سیل کر دیں یا کسی کو دے دیں، جو بھی کر سکتے ہیں ان کو ہٹا دیں، کیونکہ ان سب چیزوں کی وجہ سے آپ کی لائف بہت ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک کے بعد ایک کر کے گھر کی ایک ایک جگہ کو خالی اور صاف ستھرا کرتے جائیں اور ایکسٹرا چیزیں ہٹاتے جائیں۔ پہلے راؤنڈ میں گھر صاف نہیں ہوگا، کیونکہ امیر غریب دونوں طرح کے انسانوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ لالچ اور چیزیں جمع کرتا رہتا ہے اور جمع کرنے کے لیے 1000 بہانے بھی تراشتا ہے۔ یہ اس کی نشانی ہے، یہ چیز تو مجھے بہت پسند ہے، یہ تو میرے دوست نے دی تھی، یہ بڑی مشکل سے ملی تھی، یہ مہنگی ہے۔ بعض اوقات زلزلہ یا سیلاب سب کچھ مٹی میں ملا دیتا ہے، یا پھر ہم خود ہی مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں کہ اگر اس نے پہلے دے دی تھی تو کیا وہ دوبارہ نہیں دے گا؟ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا، کیا ہم اس کے نام پر اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنی استعمال شدہ چیزیں کسی ضرورت مند کو دے دیں؟ اللہ تو ہمیں ہر چیز بیسٹ دیتا ہے، تو پھر ہم کیوں اللہ کے نام پہ بیسٹ چیزیں نہیں دے سکتے؟ ہم تو پرانی بھی نہیں دیتے۔ منافقت کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بہت کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا۔ یہ جو چیزیں دینے والا کام ہے نا، یہ ایک راؤنڈ میں نہیں ہوتا، بلکہ اسے بار بار دہرانا پڑتا ہے، کیونکہ ہماری پسند کی اچھی چیزیں جو استعمال نہیں ہوتی، ہر بار ہم اسے رکھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ ہماری نیت میں کھوٹ آ جاتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے وہ چیز دے نہیں پا رہے ہوتے، ہم چیزوں کو نہیں ہٹا رہے ہوتے، جس کی وجہ سے وہ ہماری دعاؤں میں اور ہماری عبادتوں میں جو خلوص ہوتا ہے اس میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ اور اگر آپ کے پاس جائیداد، پراپرٹیز وغیرہ ہے، آپ ویل آف فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر صدقہ، زکوٰۃ، خیرات وغیرہ وہ تو الگ حساب ہے، وہ بھی ہر مسلمان کو پتہ ہوتا ہے کہ ضروری ہوتا ہے، وہ نہ کرنے کی وجہ سے بھی رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے۔ اگلا بہت اہم پوائنٹ جس پر پہلے زمانے کے بزرگ بولتے تھے، مگر مذہب اسلام میں بھی موجود ہیں یہ پوائنٹس، مگر اب انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ یونیورسٹیز کی ریسرچز بھی سامنے آ چکی ہیں کہ اگر واش روم میں کموڈ سسٹم ہے تو ڈھکن بند کر کے فلش کریں، نہیں تو جراثیم پانی کے پریشر سے 4 سے 6 فٹ دور جمپ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ واش روم میں ہیئر برش، ٹوتھ برش اور صابن وغیرہ کھلا نہ رکھیں بلکہ کور کر کے رکھیں۔ میل یا فیمیل اور بچے بھی سب سر کو کور کر کے واش روم جائیں، کیونکہ جراثیم سب سے پہلے بالوں پر اسٹک ہوتے ہیں۔ میلے کپڑوں اور تولیہ کو واش روم میں نہ چھوڑیں، کیونکہ بعد میں دھونے سے بھی وہ جراثیم نہیں ہٹتے اور ہمارے آرا، صحت اور پوری زندگی کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ تو تھا جدید سائنسی ریسرچز کا نچوڑ، مگر ہمارے مذہب نے بہت پہلے ہی یہ سب بتا دیا تھا۔ سائنس کی ریسرچز پر تو پھر بھی ہم یقین کر لیتے ہیں، مگر مذہب پر نہیں کرتے۔ اگر ہم یقین کرتے ہوتے تو آج ہر گھر میں یہ غلطیاں نہ ہو رہی ہوتیں۔ واش روم جانے کی دعا کے پیچھے بھی یہی ساری وجوہات ہیں۔ دوسری ریسرچ یہ ہے کہ رات کو گندے برتن رکھ کر نہ سوئیں، صاف بھی ہوں تو بھی لازمی الٹا کر کے رکھیں، نہیں تو ایسے جراثیم جو دنیا کے کسی بھی ڈٹرجنٹ سے نہیں ہٹتے، وہ برتنوں میں اسٹک ہو جاتے ہیں اور ہمارے باطن کو ناپاک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عبادت، ریاضت کچھ نہیں قبول ہوتا، نہ ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اسی بات کو ہمارے بزرگ بھی کہا کرتے تھے کہ شیطان برتن
کو چاٹ لیتا ہے، کیونکہ اس وقت سائنس کا کوئی نام و نشان تھا ہی نہیں۔ ہمارے مذہب کے مطابق شیطان نظر نہیں آتا، سائنس کے مطابق جراثیم اور بیکٹیریا نظر نہیں آتے، مگر ہمارا زیادہ یقین سائنس پر ہی ہے۔ اگلا بہت ہی اہم پوائنٹ جس کی وجہ سے عبادتیں، دعائیں مٹی میں مل جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اسلام کے حکم کے مطابق 7 سال کی عمر میں بچوں کو اپنے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز کے لیے کھڑا نہ کرنا۔ 10 سال کی عمر میں نماز کی سختی نہ کرنا، مذہب سے لگاؤ پیدا کرنے کے بجائے موبائل، لیپ ٹاپ دے کر اپنی جان چھڑا لینا، اس ظلم کا حساب ہمیں نہ صرف اس دنیا میں بلکہ جب تک بچہ زندہ ہے اور گناہ کے راستے پر ہے تو ہمیں موت کے بعد بھی سزا ملتی رہے گی۔ اب ذرا تصور کریں کہ آپ کے پاس عبادت کے لیے الگ سے روم تیار ہے، صاف ستھرا، خوشبوؤں سے مہکتا ہوا، بچے بھی آپ کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، آپ کا گھر جنت کا نمونہ نہیں ہوگا کیا؟ رحمتیں، برکتیں، فرشتے پھر بھی نہیں آئیں گے کیا؟ اگلا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ نمی وغیرہ سے دیواروں کا جھڑ جانا، دروازوں میں سوراخیں وغیرہ، ان جگہوں پر کیڑے مکوڑے، جراثیم پلتے رہتے ہیں جن کا اورا نیگیٹو انرجی پروڈیوس کرتا ہے اور غربت لانے کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو فوری ٹھیک کریں، نہیں تو اس کا انتہائی سستا حل یہ ہے کہ پلاسٹر آف پیرس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی میں گھول کے دیوار سے ریت بجری کو ہٹا کر اور اس جگہ کو تھوڑا گیلا کر کے پھر فوراً سے لگا دیں تو دیوار اسی وقت بالکل ہارڈ ہو جاتی اور کبھی بھی نہیں جھڑتی۔ اگلا بہت اہم پوائنٹ جس کے لیے ہمیں بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے، یعنی کہ ہمیں اپنی ساری نیکیاں دشمنوں کو دے دینی ہوتی ہیں، اور وہ ہے غیبت، کہ جن لوگوں کو ہم ناپسند کرتے ہیں انہی کی باتیں کرتے رہتے ہیں محفلوں میں بیٹھ کے ہر جگہ، یا پھر بعض لوگ جسٹ فار انجوائمنٹ کے بھی دوسروں کا تذکرہ کرتے ہیں اور اپنی ساری نیکیاں، ساری عبادتیں، ریاضتیں ان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اور ان کی برائیاں اپنے کھاتے میں لکھوا لیتے ہیں۔ آخری بہت ہی اہم پوائنٹ، ایک باکس لاک کر کے کہیں بھی گھر میں سامنے رکھ دیں، اس میں روزانہ کم از کم 10 روپے یا جتنی بھی توفیق ہو ڈال دیا کریں، گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، بچے بڑے، تاکہ سب میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو۔ جب اتنی رقم جمع ہو جائے کہ کسی غریب بے روزگار کو چائے، کافی یا کسی بھی چھوٹی سی چیز کا اسٹال لگا کر دے سکیں تو یہ کریں۔ جب تک وہ کماتا رہے گا اور جتنے لوگوں کو کھلاتا رہے گا، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا اور بھیک کا کلچر بھی کم ہو جائے گا۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔